آج کل آپ یورپ میں اکثر سنتے ہوں گے، خاص کر امریکہ میں سنتے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچے، ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ 6 کلاس کا بچہ اپنی گن لے کے اسکول میں چلا گیا، اس نے 2 ٹیچرز اور اپنے 2 اسٹوڈنٹس فیلو کو فائرنگ کی اور مار دیا. اسے کوئی ریگریٹ نہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ وہ محبت، وہ سمپتھی، وہ ایمپتھی جو ماں باپ سے پیار کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، جو فیملی سے ملتی ہے، جو بہن بھائیوں سے ملتی ہے، جو رشتوں سے ملتی ہیں، اس سے محروم زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوتا. وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنے طور پہ تنہا پل پلا کے بڑا ہوتا ہے. جب وہ گرتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے تو اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، کوئی اسے سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ ہو کیا ہوا، میں فوراً تمہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارے دکھ کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، اس کے سینے سے لگاتا ہے. لیکن جب اسے ایسا ماحول نہیں ملتا تو اسے دنیا ایک بہت بے رحم طرح کی چیز دکھائی دیتی ہے. اور جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد تو سب لوگ ایک مسکراتی پوزیشن میں اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے موجود، اس کی ذرا سی باتیں جو اسے ہرٹ کرتی ہیں وہ اس کے لیے بڑا ریونجفل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لاشعور میں ایک محرومی جنم لے چکی ہوتی ہے. محبت نہ ملنے کی جو تشنگی اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کی ذات کو ادھورا کرتی ہے، اور یہ ادھورا پن اسے بے رحم شخصیت بھی بنا سکتا ہے. یہ ویسٹ میں نہیں ہو رہا، یہ اب یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی بچے مل کے کسی ایک بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بڑی بری طرح زد و کوب کرتے ہیں. گلیوں میں، اسکولوں میں بلی کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں. یہ تو ایک فیکٹر ہے. میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ آج کی میری ٹاک کا ایک فرسٹ سیگمنٹ ہے. میں مختلف طرح کے سیگمنٹ آج آپ سے ڈسکس کروں گا. ایک بچے کی شخصیت میں محض روٹی، کپڑا، آسائش، کھلونے، پک اینڈ ڈراپ، گاڑی، فرمائش یہ ضروری نہیں ہوتی. سب سے اہم ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ پیار، کسی ہونے کا احساس، اسے فزیکل پیار کرنا، اسے گود میں بٹھانا. باپ کا، ماں کا، دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور اگر وہ کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اسے بڑے پیار سے سمجھانا. اس کے ساتھ ایسا سخت تشدد والا رویہ نہ رکھنا، اس برے طریقے سے اسے سنب نہ کرنا کہ وہ دوبارہ اپنے دل کی بات آپ سے کبھی کر ہی نہ سکے. تو آپ سے گزارش صرف یہ ہے، ایک چھوٹی سی ٹاک ہے، اس سلسلے کو ہم آپ سے جاری رکھیں گے. اس کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی بچوں کی شخصیت پہ غور کیجیے گا. اگر آپ کو اپنے بچوں میں ایسی شکایت نظر آ رہی ہے، ایسا اس کا رجحان دکھائی دیتا ہے، یا اسکول سے اس بارے میں رویہ مل رہا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ خود بیٹھیں، میاں بیوی بیٹھیں، بڑے بہن بھائی بیٹھیں، لوگ بیٹھیں کہ کیا ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کس وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر غور کیجیے گا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا، پھر اس بچے کی محرومی اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایسا کریں گے تو بہترین شخص بننا شروع ہوگا. آج معاشرے میں جو انگزائٹی، جو پریشانی، فرسٹریشن، جو مسائل دکھائی دیتے ہیں، وہ اس لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ لا تعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں. باپ کہتا ہے میں تو روٹی روزی کے لیے صبح سے شام تک نکلتا ہوں. ماں کہتی ہے کہ میں ان کے مسائل میں ہوں. دونوں پیرنٹس جاب کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی ضروریات پورا کریں. ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی ایموشنل ضرورت سب سے اہم ہے. کوئی ایک وقت، ایک دن ضرور نکالیے جہاں ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. کبھی رات کو ان کے ساتھ سوئیں، کبھی دن میں تنہا ان کے ساتھ بیٹھیں، کبھی تنہا مارکیٹ میں ان کے ساتھ وقت گزاریں، کبھی باپ کے ساتھ جائیں، کبھی ماں کے ساتھ جائیں، کبھی دونوں کے ساتھ جائیں. یقین کیجیے گا کہ آپ کو مستقبل میں بہت سے مسائل بچ جائیں گے. آپ کے بہت سے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں بہت سالوں سے اس طرح کے، آلموسٹ 25 سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کی شخصیت بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس بڑی دوائیاں کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ سپریس تو ہو جاتی ہے. ان کی شخصیت میں جو انگزائٹی، جو ڈپریشن، جو اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، وقتی طور پہ ڈوب تو جاتی ہے، لیکن وہ کانٹا، وہ محرومی جس کی وجہ سے اس کی وہ شخصیت بنتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. اسے صرف محبت کا نہ ملنے کا جو علاج ہے، وہ محبت ملنے سے ہی دور ہو سکتا ہے. اس کا کوئی دوسرا سلوشن نہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اسی سے ہمارا معاشرہ بنے گا، خاندان بنے گا، گلی محلہ ملک بنے گا، جب ایک بڑی بیلنس
ایموشنلی بیلنس، صحت مند ذہنی جسمانی طور پہ ہم قوم تیار کریں گے. قومیں اسی سے بگڑتی ہیں، اسی سے خراب ہوتی ہیں. اور یہ کسی بڑے ٹاک شو کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں. جسٹ اپنے گھر سے شروع کیجیے. بس صرف اپنے بچے کو سنبھالیں. ان سب کو سب ملائیں گے تو معاشرہ خود بخود بنتا چلا جائے گا. تو یہ میری آج کی خاص ٹاک تھی، اور اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی خاص وجہ تھی، اور وجہ ہزاروں بچوں کا ملنا، ہزاروں لوگوں کا ملنا، اور ان کے مسائل کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچو کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں. پلیز خیال رکھیے اپنا، اپنے بچوں کا. رب رکھا.